السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة ما لم يخرقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستو، اس وقت میں نے آپ حضرات خدمات میں کلام پاک میں سے سورہ بقرہ کی ایک آیت شریفہ اور اس کے ساتھ میں ایک حدیث شریف پیش کی. یہ آیت روزے سے متعلق ہے. آج اس رمضان کا یہ ہمارا دوسرا روزہ ہے. روزہ ایک اہم عبادت ہے جس کو عربی میں صوم کہتے ہیں. الصوم کا معنی ہے شریعت مطہرہ میں کہ ایک مسلمان کا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکے رہنا، عورتوں کے قریب ہونے سے، جھوٹ سے، غیبت سے، تمام گناہوں سے بچے رہنا، اس کو صوم کہتے ہیں. ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا. اسی صوم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرضیت کا حکم دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یاد دلا رہے ہیں کہ روزے آپ سے پہلے لوگ بھی رکھتے تھے، پہلی امتیں بھی رکھتی تھی. رمضان کے نہیں لیکن وہ دوسرے روزے رکھتے تھے. اور پھر آگے یہ بتایا کہ روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو کیوں روزہ رکھوانا چاہتے ہیں؟ فرمایا لعلکم تتقون، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ متقی پرہیزگار بن جائے، ایمان والوں کو تقوی حاصل ہو جائے. تو تقوی حاصل کرانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے فرض کیے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی کیوں ہم کو حاصل کرانا چاہتے ہیں؟ تقوی سے کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلے تو تقوی کا معنی جانیں. تقوی کا معنی ہے اللہ کا خوف،
اللہ کا ڈر یعنی جب بھی انسان کے دل میں گناہ کا تقاضا پیدا ہو، گناہ کی لذت پیدا ہو، تو اس وقت وہ اللہ سے ڈرے اور اس گناہ سے رک جائے، فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اس طرح کا خوف انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایمان والے کو متقی پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں، تقوی والا بنانا چاہتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو جنت بنائی ہے، وہ جنت جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہیں، نہریں بہ رہی ہے، اس میں دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، پانی کی نہر ہے۔ تو جنت کی بہت ساری صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی، اس میں حوریں ملے گی۔ تو وہ جنت جس میں انسان کو ہر کچھ ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو بھی وہ چاہے گا وہی اس کو ملے گا۔ وہاں نہ غم ہوگا، نہ رنج ہوگا، نہ کوئی بیماری ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف خوشی ہی خوشی ہوگی، آرام ہی آرام ہوگا۔ تو اس جنت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ نے وہ جنت متقی لوگوں کے لیے بنائی ہے، ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جن کے پاس تقویٰ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام ایمان والوں کو اس لیے متقی بنانا چاہتے ہیں کیونکہ اللہ نے جنت متقی لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ اگر ہر ایک مسلمان، ہر ایک مومن متقی بن گیا تو پھر وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو ہماری آخرت سنوارنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض فرمائے تاکہ ہم اس سے تقویٰ حاصل کریں۔ تقویٰ اس چیز کا نام ہے، تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ بندہ یہ محسوس کرے، اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا ہر ایک فعل، میرا ہر ایک ایکٹ جو بھی میں کرتا ہوں، اچھا کرتا ہوں یا برا کرتا ہوں، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اگر میں اچھے عمل کروں گا، اعمال صالح کروں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کو اس کا اجر دیں گے، اس کی جزا دیں گے۔ لیکن اگر میں گناہ کروں گا، برے کام کروں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے سزا دیں گے۔ تقویٰ اس چیز کا نام ہے۔ یہ احساس، یہ سوچ بندے کے دل میں آ جائے۔ جب بندے کے دل میں یہ چیز پیدا ہوگی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اچھے کام کروں گا اللہ اس کی جزا دے گا، برے کام کروں گا اللہ مجھے کو اس کی سزا دے گا، تو پھر انسان کو تقویٰ حاصل ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ روزے سے جو تقویٰ حاصل ہوتا ہے وہ روزہ صحیح معنوں میں روزہ ہونا چاہیے۔ خالی ایسا نہیں کہ ہم نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، صرف بھوکے پیاسے، لیکن ہم نے ان کاموں کو نہیں چھوڑا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جو حرام کام ہے ان کو نہیں چھوڑا، تو پھر ہمیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں، کیونکہ کھانے سے بھی رکنا ہے، پینے سے بھی رکنا ہے، اور ہر طرح کے برے کام سے بھی رکنا ہے، اور پھر جس رزق سے ہم افطار کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، وہ حلال ہونا چاہیے، ہماری کمائی حلال ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہم نے روزہ تو رکھ لیا لیکن جب ہم نے افطار کی تو حرام کمائی سے کی، تو پھر روزہ کیسے حاصل ہوگا؟ روزے سے تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ ہمارا روزہ کیسا لگے گا؟ تو غرض محترم دوستو، کھانے پینے سے بھی گناہ اور برے کاموں سے بھی گناہ، اس کے ساتھ ساتھ حلال کمائی سے سحری کرنا، حلال کمائی سے افطار کرنا۔ ہم یہ غور کریں کہ ہم جو کماتے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے؟
کہیں وہ حرام تو نہیں ہے؟ اس دنیا میں ہم گناہ کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ ہم گناہ کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اس کی چھوٹی موٹی سزا بھی دیتا ہے۔ وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم اس گناہ سے بچ جائیں، ہم سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فرمایا کہ اللہ تم کو دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تم لوگ واپس آ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجا ہے، چھوٹی چھوٹی آزمائش کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے تاکہ انسان سدھر جائے اور یہ غور کرے کہ میں جو کرتا ہوں، میں حرام کام کر رہا ہوں یا حلال کر رہا ہوں، میں جو کما رہا ہوں وہ حلال یا حرام ہے۔ اس بات کی فکر انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر یہ تمام چیزیں ہیں، حلال کمائیے، وہ روزہ رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے تقویٰ حاصل ہوگا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، یہ سب ایک ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آج تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی سی ٹی وی کا زمانہ ہے، جہاں دیکھو کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ 20-30 سال پہلے کہیں پہ سی سی ٹی وی کیمرے نہیں تھے، لیکن اب ہر جگہ کیمرے ہیں۔ سرکاری بلڈنگ میں چلے جاؤ، کسی عمارت میں چلے جاؤ، وہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے۔ کسی پرائیویٹ آفس میں جاؤ تو وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ آپ کسی اپارٹمنٹ میں جاؤ تو وہاں پر کیمرے، آپ لفٹ میں جاتے ہیں تو کیمرے لگے ہوئے اور لکھا ہوا رہتا ہے یو آر انڈر سی سی ٹی وی کیمرہ، یو آر بینگ واچڈ۔ آپ کی نگرانی کی جا رہی ہے، آپ کو واچ کیا جا رہا ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے جب وہ کیمرے کو دیکھتا ہے تو سنبھل جاتا ہے، کوئی غلط حرکت نہیں کرتا، کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کی ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ دکان کا مالک ہے، نوکر کام کرتے ہیں، کیمرے لگے ہوئے، گھر سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، تو نوکر نہ وہ چوری کرتا ہے اور برابر سے کام کرتا ہے، کام میں بھی چوری نہیں کرتا، کیوں؟ اسے پتا ہے کیمرہ لگا ہوا ہے، کہیں میرا مالک مجھے گھر سے بیٹھ کے تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تو اب کی بات ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا انہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تم کو واچ کر رہا ہے۔ جس طرح دنیا میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ کی نگرانی تمام لوگوں کے اوپر ہے۔ انہ بما تعملون بصیر، ہر ایک ہمارا فعل، ہر ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کتابا یلقاہ منشورا، جب ہمارا اعمال نامہ کھول دیا جائے گا، ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھو اس کو، پڑھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تمہاری ریکارڈنگ ہے اس کے اندر۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو، تم خود اپنا حساب کر لو۔ تو غرض محترم بزرگوں، دوستو، آج ہم کو جو روزہ رکھا جا رہا ہے، ہم پہ جو روزے فرض کیے گئے، جو تقوی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جیسے ہم دنیا میں سی سی ٹی وی کیمروں سے ڈرتے ہیں اور ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی چاہ رہا ہے کہ ہمیشہ انسان جس طرح روزہ رکھ کر وہ کھانے پینے سے رک جاتا ہے اور وہی سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اگر میں روم میں جا کر بھی کھاؤں گا، کسی سے چھپ کر بھی کھاؤں گا، تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس اس کے دل میں ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ پوری زندگی ہر جگہ پورے سال انسان کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو بھی کچھ تو کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے یا غیبت کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اسی چیز کا نام ہے تقویٰ۔
جب انسان کو تقوی حاصل ہو جائے گا تو وہ ہر طرح کی برائی سے بچائے گا. تو تقوی کا ہونا ضروری ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض فرمائے تاکہ تقوی سے ہمیں تقوی کی ٹریننگ مل جائے اور مکمل تقوی حاصل ہو جائے اور پوری زندگی ہم تقوی کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں. تو یہ بات تھی تقوی کی. تو تقوی کس سے حاصل ہوتا ہے؟ روزے سے. تو روزہ رکھ لیا ہم نے، سحری بھی کی، بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، اور پھر حلال کمائی سے افطار بھی کر لیا. لیکن روزے کی حفاظت بھی ضروری ہے. روزے کی حفاظت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقها، کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے. ڈھال کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان اس زمانے میں جب جنگ ہوتے تھے تو کسی چیز کو اپنا ڈھال بنا لیتے تھے تاکہ دشمن اس پر وار نہ کرے. تو اسی طرح روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے. کس سے؟ اس کے دشمن شیطان سے. شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے، دوزخ کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے. لیکن شرط یہ کہ جب تک روزہ پھٹ نہ جائے، مطلب ٹوٹ نہ جائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کن چیزوں سے روزہ پھٹ جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں، جھوٹ اور غیبت. ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک چیز تو ہمارے میں بہت عام ہے، وہ ہے غیبت، کہ ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں دو آدمی ملے غیبت شروع کر دی، مزہ لے کر غیبت کر دیں، اور خاص کر اسی لیے کر دیں کہ ہمارا ٹائم پاس نہیں ہو رہا. افطاری میں 3 گھنٹے باقی، 4 گھنٹے باقی، جب ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں تو ٹائم پاس ہو جائے گا، جلدی سے افطاری کا وقت آ جائے گا. لیکن یہ پتہ نہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے بعد صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت چاہی کہ رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر وہ چیز جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس شخص کے اندر موجود ہے، وہ برائی موجود ہے، تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر یہ بہتان ہے اس کے اوپر، تو یہی غیبت ہے. ہم یہ نہ سمجھے کہ اگر حقیقی میں کسی کے پاس یہ برائی ہے، برے کام کرتا ہے اور پھر ہم اس کا ذکر کرتا ہے تو ہم کوئی غلط نہیں کریں، غیبت نہیں، وہی غیبت ہے. تو اس لیے محترم بزرگوں دوستوں، ہم ہمیشہ غیبت سے بچیں، خاص کر ہم روزے میں غیبت سے بچیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر غیبت کے بارے میں ایسی خطرناک مثال دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی گناہ کے بارے میں ایسی مثال نہیں دی. فرمایا ایوہب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریتموہ، فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اگر کسی کو کہے آپ دنیا میں معاف کرنا کہ آپ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا لو تو اس کو کتنا غصہ آئے گا، کتنی بری بات ہے، کتنی حقارت کی بات ہے. تو اللہ نے ایسی مثال دی ہے کیونکہ اتنا سنگین گناہ ہے غیبت. اس لیے محترم بزرگوں دوستوں، ہم کو چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، حلال رزق سے سحری کرے، حلال رزق سے افطاری کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں روزے کی حفاظت کرے، تمام گناہوں سے بچے، خاص کر ان گناہوں سے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.